حاتم طائی انسانی تاریخ کے ضرب المثل بن جانے والے کرداروں میں سے ایک ہے جو اپنی بے پناہ سخاوت کی وجہ سے صدیاں گزر جانے کے باوجود یاد کیا جاتا ہے۔ حاتم کا مکمل نام حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن اخزم الطائی تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ طے سے تھا جس کی نسبت سے اسے الطائی کہا جاتا ہے۔ قبیلہ طے موجودہ سعودی عرب کے شہر حائل میں آباد تھا جہاں آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ حائل میں حاتم طائی کے محل اور باغ کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ حاتم طائی دولت مند گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ بھی بہت فیاض اور سخی تھیں اور یہی خصلت حاتم طائی میں منتقل ہو گئی۔ وہ بلا کا سخی واقع ہوا اور اس کی سخاوت کے قصے گھر گھر پہنچے۔ ان قصوں میں بہت سے جھوٹ بھی داخل ہوئے، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی سخاوت کے باعث صدیوں بعد بھی ضرب المثل قرار پاتا ہے اور آج بھی لوگ مثال دے کر کہتے ہیں کہ فلاں شخص حاتم طائی سے بھی بڑا سخی ہے۔ حاتم طائی اپنے قبیلے کا سردار اور بادشاہ تھا۔ حاتم طائی اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی۔ وہ بہترین شاعر بھی تھا اور اس کا کلام محفوظ ہے۔ اس کی شاعری کا دیوان لندن اور بیروت سے شائع کیا گیا۔ حاتم طائی کی شاعری میں بھی اس کے اخلاق اور سخاوت کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ حاتم طائی کی تاریخ پیدائش اور عمر کے بارے میں یقینی معلومات میسر نہیں ہیں، البتہ اس کا انتقال 578 عیسوی میں ہوا۔ حاتم طائی نے نوار نامی عورت سے شادی کی اور پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرز سے شادی کی۔ دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں بچوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیضیاب ہوئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ کرام میں شامل تھے۔ روایت ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی جنگی قیدیوں میں شامل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے اپنے والد کے اخلاق اور سخاوت کا حوالہ دے کر رہائی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا اور حاتم طائی کی تعریف فرمائی۔ حاتم طائی کا ذکر کچھ حدیثوں میں بھی مذکور ہے۔ ان میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع احادیث شامل ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں مذکور ہے کہ حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ میرے والد صلہ رحمی اور فلاں فلاں کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا ایک مقصد تھا جو اس نے پا لیا۔ محدثین یہاں مقصد کا مفہوم شہرت بیان کرتے ہیں۔ حاتم طائی کا انتقال حائل میں ہی ہوا۔ حائل کا شہر سعودی عرب میں آج ایک بھرپور آبادی والا شہر ہے، تاہم اس کے نواح میں بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں۔ تووارین کے علاقے میں حاتم طائی کا محل، باغ اور قبر موجود ہے۔ حاتم طائی سے منسوب یہ عمارت اب کھنڈر کی شکل میں ہے جو صدیوں کی داستانوں کی امین ہے۔ یہ محل کبھی حاتم طائی کا مسکن ہوا ہوگا۔ اس عمارت سے منسلکہ ایک 4 دیواری میں کچھ قبریں موجود ہیں جن میں سے ایک قبر حاتم طائی کی ہے۔ یہ قبریں زمین کے ساتھ ہموار ہیں اور ان کی نشاندہی پتھروں کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس احاطے میں حاتم طائی کی بیوی اور بیٹی کی قبریں بھی موجود ہیں۔ حاتم طائی کی شہرت دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے۔ بہت سی زبانوں کے شعر و ادب میں حاتم طائی کا ذکر ملتا ہے۔ مشہور داستانوں پر مشتمل الف لیلہ، جس کو عربین نائٹس اور 1000 داستان بھی کہتے ہیں، میں بھی حاتم طائی کا قصہ مذکور ہے۔
اردو کی ایک مشہور تصنیف قصہ حاتم طائی کے نام سے معروف ہے۔ سعدی نے اپنی مشہور کتابوں گلستان اور بوستان میں بھی حاتم طائی کا ذکر کیا ہے۔ انڈیا میں حاتم طائی کے حوالے سے فلمیں بھی بنائی گئیں، جبکہ الف لیلا پر مبنی ڈرامے پاکستان کے پی ٹی وی اور انڈیا کے دور درشن سے نشر کیے گئے۔ حاتم طائی کے قصوں پر مبنی بے شمار کہانیاں لکھی گئیں اور یہ کہانیاں بچوں میں بھی بہت مقبول ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند کے اکثر لوگوں کے پاس اپنے بچپن سے متعلق ان کہانیوں کی بہت سی یادیں ہوں گی۔ اردو پی ایل وی کے سلسلے نقش مزار کے تحت ہم آپ کے سامنے کچھ علمی و تحقیقی سوال چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان پر تحقیق کر کے ہمارے ساتھ رہیں۔ حاتم طائی کے حوالے سے آپ بھی تحقیق کیجیے، ان کے بارے میں احادیث میں موجود تذکرے تلاش کیجیے، یہ معلوم کیجیے کہ وہ کس مذہب کے پیروکار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی اور ان کی سخاوت سے منسوب واقعات بھی تلاش کیجیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔